ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے رؤف حسن صاحب ترجمان پی ٹی آئی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا رؤف حسن صاحب. میں شروع کرتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ایک پارٹی میں ڈائیورس اوپینینز ہوتی ہیں اور جب پارٹی جتنی بڑی ہو ظاہر ہے اس میں مختلف جو ہے وہ آراء بھی آتی ہیں. یہ آخری میٹنگ بھی آپ کی ہوئی, اس میٹنگ میں بھی مختلف الخیال باتیں سامنے آئیں اور پھر کنسنسس بھی شاید ہوا آپ کا. یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں, ابھی جناب ایک بیان بھی آیا رشیا سے محترم ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں, ڈو یو سی گیٹنگ اینی کائنڈ آف ریلیف فرام پریزنٹ سیٹ اپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو, یا ایک مشکل اور لمبا رستہ ہے؟ شکریہ آپ کا جی, مہربانی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی کہ جو حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایور سنس ہماری گورنمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنلی اور اللیگلی ڈسمس کیا گیا تھا, اور خصوصاً 9 مئی کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں نہ انصاف ملا ہے میرے بھائی, نہ ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہے. لیکن ہم اپنے جو آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے. وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آپشن ہوں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہے, یا قانونی آپشنز ہوں, یا پھر ہمارے سیاسی آپشنز ہوں جو کہ پیسفل پروٹیسٹ کے ہیں. تو ہم ان آپشنز کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے اس امید کے اوپر کہ شاید کبھی کسی وقت کسی صاحب کا ضمیر ان کو جھنجھوڑے اور ان کو قانون اور آئین یاد آئے اور وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیں. تو یہ ایک ہماری جدوجہد ہے جو کہ جاری ہے اور جاری رہے گی. ٹو می سو فار ایز کنسرن بیسیکلی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اٹس اے لانگ ہال, اور بہت دیر تک ہمیں یہ جدوجہد اپنی جاری رکھنی پڑے گی بفور ہم باانصاف کی توقع کریں. اچھا یہ فرمائیے رؤف بھائی, یہ فرمائیے کہ کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ نے سویپ کیا وہاں پر تو خیر, تو ادھر اس کے حوالے سے بھی کبھی بات آتی ہے جی کہ کیس سے کوئی لگے گا ادھر الیکشن کمیشن میں, اور ان کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, ایک ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی. ہاؤ ڈو یو سی دی فیوچر آف کے پی کے گورنمنٹ؟ دیکھیے جو انیشل انڈیکیشنز آئے تھے اس میں سے یہ ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کچھ حلقوں کو اچھی نہیں لگی ہے, لیکن وہ بی ٹی آئی کے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ڈیووٹڈ ممبر ہیں, اور کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. کنسیکوینٹلی ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی بغیر کسی کنٹروورسی کے ہوئی ہے اور وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ بہت ایک اچھا کام کریں گے کے پی میں اور فرنٹیئر کے اور کے پی کے عوام کے لیے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ڈیلیور کریں گے. باقی یہ رہا کہ جی ملاقات کا جو آپ نے بیان کیا ہے, دیکھیے ہم ایک فیڈریشن ہیں, ایک سینٹر ہیں اور 4 ہمارے صوبے ہیں, ان میں سے کے پی ایک صوبہ ہے 4 صوبوں میں سے, اور فیڈریشن کو چلانے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ صوبوں اور سینٹر میں فنکشنل جو تعلقات جو ہیں وہ ہوں. اور اس ملاقات کو بھی صرف اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ صوبے نے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے سینٹر میں گیا, پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, تاکہ جو ریاست کے معاملات ہیں, تاکہ جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں ان میں کوئی رکھنا نہ پڑے, وہ چلتے رہیں. یہ صرف اور صرف اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے, اور کوئی کانٹیکسٹ اس کا کریٹ کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. اچھا رؤف بھائی, ایک اور بھی ہے, ظاہر ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پیسفل پروٹیسٹ کا جو رائٹ ہے وہ انوائلیبل ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہے. ہر چند کے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ میں سے پہلے یہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوتا رہا, تو وہ بھی آپ کے ایجنڈے پہ ہے ٹو پرسیو یور لیگل گولز اینڈ کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے اس کے لیے؟ بالکل, میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ایک رول ہے جو ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ انتہائی رابسٹ طریقے سے اس کو ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو قانونی آپشنز ہیں, وہ الیکشن کمیشن کا آپشن ہو, یا وہ ٹرائیبیونل کا ہو, یا وہ کورٹس آف لا کا ہو, وہ بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم اپنے جو الیکشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ وہاں لے کے جا رہے ہیں. تیسرا, ہمارے پاس آئین کا دیا ہوا ایک پرامن احتجاج کا آپشن بھی موجود ہے. پچھلے 2 ویکس میں ہم نے احتجاج کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے,
اور سائزبل تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور یہ ایک آپشن کے طور کے اوپر جاری رہے گا، اور اگر انصاف ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم اس آپشن کو شاید اس کو بڑھانے کا اور آپشن اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی سوچیں، کیونکہ انصاف ہم نے ہر صورت میں لینا ہے۔ جو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا ہوا ہے اس کو ہم نے بیٹھ کے کسی صورت میں قبول نہیں کرنا، اور وہ تمام آپشنز جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں مہیا ہیں، ان کا ہم کلیتاً استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انشور کریں گے دیٹ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس ملے گا، اور اس لڑائی میں، اس جدوجہد میں پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا رؤف حسن صاحب، یہ فرمائیے کہ آئے روز ڈیل کی آفر ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، ایک تو سوشل میڈیا نے بھی ادھم مچا رکھا ہے، پتہ نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، مگر چونکہ یو آر واچنگ آل دیز تھنگز فرام کلوز کوارٹرز، تو ڈیل آفر ہو رہی ہے، کوئی بات چلتی ہے، یا صرف یہ ریومر مل ہے؟ دیکھیں، اس ملک کی اگر آپ پولیٹیکل تاریخ جو ہے اس کو کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو اسی طریقے سے پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو اسی طریقے سے پرائم منسٹر کی عہدے سے نکالا بھی گیا ہے، لیکن جب وہ نکالے جاتے تھے تو وہ 2-4 دن میں ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ بھائی باپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں جانے دیجئے، تو وہ چلے جاتے تھے، کوئی سعودی عربیہ چلا جاتا تھا، کوئی لنڈن چلا جاتا تھا، کوئی دبئی چلا جاتا تھا، یہ سب لوگ یہی کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر وہاں جا کے دوبارہ سے ڈیل کرنے کی کوششوں کا آغاز کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب وہ پہلے لیڈر ہیں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو کہ پولیٹیکل ہسٹری کو، جو کہ سیاسی تاریخ جو ہے پاکستان کی، وہ نئے سرے سے رقم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے، یہ نہیں کہ ان کو آفر نہیں ہوئی، یا ان کے اوپر پریشر نہیں تھا، یا ان کی فیملی کے اوپر پریشر نہیں تھا، یا ان کی پارٹی کے اوپر پریشر نہیں تھا۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو انہیں ٹارگٹ کیا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جب کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم، جبر اور بربریت کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں نے اصول کی پالیٹکس کی ہے، اصول کی بیسس کے اوپر پالیٹکس کی ہے، اور میں اصولوں کے اوپر کاربند رہوں گا۔ آج 7 مہینے سے زیادہ ہو گیا خان صاحب کو جیل میں، لیکن وہ اسٹیڈ فاسٹ ہیں، اور پہلے سے زیادہ وہ ریزولوٹ ہیں کہ میں نے اس ملک کی جو لڑائی ہے، اس ریاست کی لڑائی جو ہے، اور اس ملک کے عوام کی لڑائی جو ہے، وہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر لڑنی ہے، کیونکہ اگر میں نے بھی کمپرومائز کر لیا تو ہم کبھی بھی اس گن سے باہر نہیں نکل سکیں گے کہ جب چاہیں آپ پرائم منسٹرز لائیں، جب چاہیں آپ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کر دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام صرف پالیٹیشنز کا ہے، اور جو جمہوریت ہے اس کی جڑیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خان صاحب کی جو لڑائی ہے، اور خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے، وہ صرف اور صرف اس کا جو مقصد ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی اسینڈنسی ہے، پاکستان میں قانون اور آئین کی اسینڈنسی ہے، اور یہ پاکستان آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں لڑی ہے۔ اچھا رؤف بھائی، ایک اور عجیب و غریب پروپیگنڈا مل چلتی ہے مشین، میں کیا کہوں، ایون میں ہمسایہ ملک میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جی خان صاحب کو ایسے پینٹ کیا جاتا ہے، جی بچے گمراہ ہو گئے ہیں، کلٹ بن گیا ہے، ہٹلر جس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے خان صاحب کی جو ایڈیالوجی یا ان کی جو پولیٹیکل کریئر ہے، اس میں انالوجیز ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ یہ کیا ویل تھاٹ آؤٹ ہے، یا واقعی ہماری جو یوتھ ہے وہ کوئی اس میں کوئی کیمیکل چینج آ گئی ہے؟ یہ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ خان صاحب کے بہت سارے جو انہوں نے جو اس ملک میں جو چینج لایا ہے، وہ چینج ہے اویئرنیس کا۔ اس ملک کے لوگوں کو انہوں نے سکھایا ہے خان صاحب نے کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں، تم کس طریقے سے فائٹ کر سکتے ہو۔ پاکستان کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، پاکستان میں جو پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا رہا ہے پچھلے 76 سالوں میں، ملٹری حکومتیں گئیں تو پھر انہی کی تجویز کنندہ اور وہ پولیٹیکل حکومتیں آ گئیں، وہ ان کو نکالا گیا، پھر ملٹری حکومت آ گئی۔ یہ جو سرکس ایک چلتا رہا ہے، اس میں پاکستان کے عوام کو گمراہی کے اندھیروں میں ان کو رکھا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور وہ کس طریقے سے ان حقوق کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی دین ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی عوام کو آگاہی کی ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور یہ کہ ان کو حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور یہ عمران خان صاحب کی دور حکومت میں ہی ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو جینونلی ایک آزاد مملکت کے طور کے اوپر دنیا کے نقشے کے اوپر متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، اور انہی سو کالڈ جرائم کی پاداش میں ان کی حکومت کو بیک آف کیا گیا، کیونکہ ہم تو اپنے ضمیر بیچ چکے ہوئے ہیں نا۔ وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ میں نام نہیں لوں گا یہاں بیکاز کوئی اور ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا، لیکن ہم تو ضمیر جو ہے ان کے آگے ان کو گروی رکھ چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ چاہیے جیسے مرضی ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہم آپ کے تابع ہیں، اور آپ جو کہیں گے ہم وہ حکم مانیں گے۔ خان صاحب بھی وہ پولیٹیکل لیڈر تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے
بابانگ دوہل کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام، پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کے عوام کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو سپریم گردانوں گا اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. سو باصول پالیٹکس جو ہوتی ہے میرے بھائی، وہ بڑا مشکل ہے اس ملک کے کانٹیکس میں لڑنا، لیکن یہ مرد آہن، یہ مرد مجاہد جو ہے یہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں الٹیمیٹلی اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوں گا تاکہ اس ملک میں بھی اصول کی پاسداری ہو، آئین کی پاسداری ہو، قانون کی پاسداری ہو، عوام کے حقوق کی پاسداری ہو. یہ وہ جدوجہد ہے جو کہ خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور اس میں وہ اب پابند ثلاثن ہے پچھلے 7 مہینے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 7 سال رکھ لیجئے لیکن میں کسی صورت میں اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں.